جی السلام علیکم جی. عبید عرض کر. خاندانی مسائل میں ایک سب سے بڑی پرابلم ساس بہو کہہ لیں، والدین کہہ لیں، اولاد کہہ لیں. اس میں جو ایک سب سے بڑی پرابلم آتی ہے وہ جنریشن گیپ ہے کہ جب آپ 50 کے ہو جاتے ہیں تو آپ کا بچہ ہے وہ 25 کا ہوتا ہے. اچھا، ایک اور بڑا مسئلہ جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے، ہمارے ہاں کہہ لیں یا کہیں پہ بھی کہہ لیں. اچھا، حسن جو ہے نا، حسن، احسن، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. احسن کا مطلب، خوبصورتی کا مطلب، اس کے بنیادی معنی ہوتے ہیں کہ ہر چیز کا اپنے اصل مقام پر موجود ہونا. حسن اسی کو کہتے ہیں کہ یہ ظلم کا بھی یہی مطلب ہے. ظلم کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کی اصل جگہ سے ہٹا دینا. اور حسن کا مطلب ہے کہ ہر چیز کو اس کے اصل مقام پر رکھنا. جیسے ایک مشینری ہے، ایک گاڑی ہے، اس کی جتنے بھی پرزے ہیں، ایک پرزے کو ہٹا کر ادھر سے آپ ادھر کر دیں، وہ ساری مشینری بند ہو جائے. ہر انسان کو اس کا اصل مقام دینا، یہ زندگی کے حسن کے لیے، اس کے توازن کے لیے یہ بڑا ضروری ہے. عام طور پہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو پروفیسر لوگ ہیں، یہ میں نے ویسے میرا مشاہدہ ہوا ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اسی طرح ہی ہوتا، یا جو افسر لوگ ہیں، بیوروکریٹ لوگ ہیں، جو بڑے کامیاب لوگ ہیں، یہ جب اپنے گھر میں اس کامیابی کا، اس افسری کا، اس پروفیسری کا روب ڈالتے ہیں نا، تو اس کی وجہ سے میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ جو اولاد ہے نا، وہ صحیح ہونے کی بجائے، ترقی کرنے کی بجائے، وہ خراب ہو جاتی. گھریلو اور خاندانی مسائل کی ایک مین وجہ یہ بھی ہے کہ آپ ہر ایک کو اس کا اصل مقام نہیں دیتے ہیں اور خود کو عقل کل سمجھتے ہیں. اچھا، یہ اپنے آپ کو جو عقل کل سمجھنا یا کچھ سمجھنا، کچھ سے زیادہ سمجھنا، یہ انسانی تباہی کا انفرادی طور پہ، معاشرتی طور پہ، اجتماعی طور پہ نقطۂ آغاز ہے. انسانی تباہی کا اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا یہ نقطۂ آغاز ہے، اور اس سے بھی زیادہ اس نقطے کی دوڑ لگ جاتی ہے جب آپ مد مقابل کو کچھ نہیں سمجھتے، انڈر ایسٹیمیٹ کرتے. اگر والدین ایک بیٹا بچہ ان کا ذرا کم صلاحیتوں کا مالک ہے تو اس کو پش کریں، اس کو انکرج کریں، تو وہ اچھے نتائج دینے لگ جاتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک بہتر صلاحیتوں کا مالک ہے، آپ اس کو ڈی گریڈ کریں، آپ اس کو ٹیز کریں، تو وہ آپ کے نتائج خراب کر دے گا. وہ جو اس نے کرنا ہے نا وہ بھی نہیں کرے گا. بہت کچھ اس وجہ سے ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے یا ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسرے کو انکرج کرتے ہیں. اپنے گھر کے سکون کے لیے، زندگی کے سکون کے لیے، بچوں کی بہتری کے لیے کبھی بھی اپنے آپ کو عقل کل نہ سمجھے، اور اختیارات کی منتقلی کا جو وقت ہے نا، بر وقت ٹائم،
اس کو منتقل کرنا شروع کرتے ہیں۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ والدین یا والد فوت ہو جاتا ہے ایک بچے کا، 10 سال 12 سال 4 سال ایون 15 سال کی عمر میں، تو وہ بچہ یا 18 سال کی عمر میں ایک دم جوان ہو جاتا ہے۔ یہ قانون قدرت ہے، فطرت کا قانون ہے کہ زندگی رکتی نہیں ہے۔ کئی دفعہ آپ بچے کی بہت زیادہ حفاظت کرتے ہیں، وہ نہیں بچتا ہے۔ اس کے مقابلے میں نے سڑکوں پر بچے پلتے ہوئے دیکھے ہیں کہ جن کو پیدا کر کے ان کے لٹریری کہ سڑک پہ پھینک دیا، میں نے دیکھا ہے باقاعدہ۔ مطلب یہ تو نہیں کہ وہ پیدا کر کے تو ادھر پھینک دیا، یعنی کہ پیدا کیا ہے، مہینے کا 2 مہینے کا 4 مہینے کا رکھا ہے، ماں بھی کام پہ گئی ہوئی ہے، باپ بھی کام پہ گیا ہوگا، وہ پل گیا، پل ہی نہیں گیا۔ انہوں نے زندگی میں اچیو کیا، میں نے ان کو کامیاب ہوتے دیکھا۔ پڑھائی انہوں نے نہیں کی ہے، لیکن جو تھوڑی سی جیسے کامیابی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا پیسہ، ایک گھر بنا لیا، ایک موٹر سائیکل لے لی یا گاڑی لے لی، اس درجے پر میں نے ان کو دیکھا ہے، باقاعدہ دیکھا ہے، پیدا ہونے سے لے کے اور یہ گھر بناتے تھے، اور صحت میں بھی، یعنی کہ وہ باقاعدہ 6 فٹ کے ہو گئے۔ اس کے مقابلے میں ہم نے دیکھا جی اس کو یہ ہو گیا، جی اس کو تھوڑا سا ہوا لگ گئی ہے، جی وہ ڈاکٹر کے پاس ہو۔ کئی دفعہ ہوتا اس طرح ہے کہ آپ کتنی بھی کوشش کر لیں تو وہ کام نہیں ہوتا۔ اس میں آپ قدرت کا نظام کہہ لیں، تقدیر کہہ لیں، مقدر کہہ لیں، یا ایک قدرت کا سسٹم کہہ لیں کہ یہ ہوتا ہے۔ اچھا، جب آپ تسلیم نہیں کرتے ہیں نا مد مقابل کو، اپنے آپ کو عقل کل بناتے ہیں، تو یہ آپ کی آنے والی نسل کے لیے، آپ کے لیے، آپ جو ہے اختیارات، ہاں بات وہی سے شروع ہوئی تھی کہ 10-12 سال کی عمر میں والدین کا، والد کا فوت ہو جانا، تو وہ مسئلہ بنتا ہے۔ اچھا، اب جو والد ہے نا، وہ جیتے جی نہیں مر سکتا، جب زندہ ہے تو وہ اولاد کو کیسے احساس دلائے گا کہ آپ کا والد نہیں ہے یا میں مر گیا ہوں؟ اگر وہ ملک چھوڑ کے جاتا ہے تو اس کا منفی اثر پڑے گا، یعنی کہ ملک چھوڑ کے چلا جائے گا تو ہوگا تو زندہ، پیسے بھیجے گا، تو پھر اولاد کہے گی جی آپ نے ہمارا خیال نہیں رکھا۔ تو سیدھی سی بات ہے، یہ احساس دلانے کے لیے اولاد کو، بیٹے کو، کہ وہ سٹرونگ ہو جائے، باپ کو مرنا پڑتا ہے۔ لیکن اب اس کا یہ بھی نہیں ہے کہ وہ ماری جائے فوری طور پہ، خود ہی مر جائے۔ تو اس کا یہ حل ہے کہ کسی درجے میں اتنی تکالیف اس کو نہ پہنچائی جائے کہ والد کے جو مرنے پہ ملتی ہیں، کسی حد تک اس کو یہ احساس، اتنی تکلیف ہونی چاہیے کہ وہ زندگی میں کچھ بہتری لا سکے، یا زندگی میں اس کو کبھی پریشانی نہ ہو۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو اللہ تعالیٰ صیام کہتا ہے، اور ہماری زبان میں اس کو ٹریننگ کہتے ہیں، اور گھریلو ماحول میں اس کو تربیت کہتے ہیں۔ تعلیم کی نہیں میں بات کر، میں نے اعلیٰ تعلیم یافتہ کو بڑا کرپٹ دیکھا ہے، اخلاقی طور پہ گراوٹ کا شکار دیکھا ہے، اور ان لوگوں کو جن کی تربیت ہوئی ہے ان پڑھ جاہل ہونے کے باوجود کافی ٹھیک دیکھا ہے۔ لیکن یہ بھی ہے کہ جاہل ہے نا، اس میں سے 100 میں سے 10 بھی آپ کو بہتر نتائج دیتے ہیں نا، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر بھی وہ اچھے نتائج ہیں، کیونکہ وہ تو جاہل ہیں، انہوں نے کوئی حاصل نہیں کیا۔ لیکن جو پڑھ لکھ کے یونیورسٹیوں میں اور ڈگریاں حاصل کر کے کرپشن کریں، تو ان کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ ان کے بارے میں ہم کیا کہیں؟ تکلیف ہم نہیں دے سکتے ہیں ایز اے والدین جب تک ہم زندہ ہیں، وہ احساس نہیں اولاد کو دلا سکتے ہیں کہ اس کا والد مر گیا، فوت ہو گیا، تو وہ کس طرح زندگی گزارے۔ لیکن ٹریننگ جو ہے نا، یا تربیت ہے، یہ ہمارے بس میں ہے، اور یہ ہم کر سکتے ہیں۔
خاندانی مسائل میں، ساس بہو کے جھگڑے میں جو مین خرابی پیدا ہوتی ہے، جو اس کے بھیانک نتائج ہیں، پھر وہ اگلی بات میں ان کو میں بتا دوں۔ جی السلام علیکم۔